میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بہت سارے نوگزہ پیر ہیں۔ ویسے پتہ نہیں اور کہاں کہاں ہیں دنیا میں، پاکستان میں ضرور ہیں اور سنا ہے انڈیا کے اندر بھی ہیں۔ اور ان کو ہم ساروں کو یا تو کسی حضرت پیغمبر کی اولاد میں مانتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والے شروع کے مسلمان جو تھے جنہوں نے آ کے ہمیں مشرف با اسلام کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے اوپر پہلے میں ایک شو کر بھی چکا ہوں اسی چینل کے اوپر، اور وہ میں نے آپ کو دکھائے تھے۔ وہ گجرات کے جلال پور جٹاں کے نزدیک ایک تانو علیہ السلام اور ایک اس کا بھائی امنون علیہ السلام کے، یہ حضرت سلیمان کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بائبل کے مطابق کوئی ایک ہی بیٹا تھا، ریہوبوام یا جیروبوام، کوئی اس قسم کا نام ہے۔ میں ذرا ملا رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں نام ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہی، اور ایک ان کے بیٹے کا اور دوسرا ایک قریبی بادشاہ تھا۔ تو قرآن کے اندر میرا خیال ہے ان کے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو وہ جس فراڈیے نے وہ ایجاد کی، وہ جو دو قبریں حضرت سلیمان کے بیٹے بنا کے، اس کو بندہ پوچھے کہ یار ہے تینوں تار آئی کتھے سی؟ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک ہے کہ انہوں فلاں تار آئی سی، تو وہ لفظ یہاں نہیں میں بول سکتا۔ بہرحال میرا بھی خیال ہے کہ وہ جو گوہر الدین اس کا نام ہے، نام دیکھیں گوہر الدین، یعنی موتی دین کا، مذہب کا موتی، کام دیکھیں، کرتوتیں کالی دیکھیں جو کرتے ہیں۔ یہ دکان اس نے لگائی تھی کہیں 1940s کے اندر، کیونکہ 1952 میں تو مرمر آ گیا، جہنم رسید ہو گیا، تو پیچھے یہ کالا دھندا اپنے اولادوں کے لیے چھوڑ گیا، جو کہ اب مطلب ٹھیک ٹھاک رئیس لوگ ہیں، اور خود وہ شاید کسی محکمے میں چپڑاسی یا کلرک تھا۔ تو یہ فراڈ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ کسی پیغمبر کی اولاد ہیں، اور یہ اس زمانے میں جی بڑے بڑے لمبے قد ہوتے تھے۔ جیسے ایک صاحب نے ایک بار مجھے کہا کہ جی یہ جو اٹک کا ریلوے پل ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو تھائی بون ہے، فیمر جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ فیمر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار جا کے دیکھ لو بھائی، اور یہ ایسی کوئی پرانی بات نہیں، میں خود جا کے دیکھا ہوا ہے وہ، میں نے پل لوہے کے گرڈر لگے میں، پتہ نہیں حضرت آدم دیاں ہڈیاں لوہے دیاں سگیاں پھر۔ تو وہ یہ ہم اس قسم کے فراڈ ہیں ہمارے یہاں۔ ابھی یہ چند روز پہلے ایک بچی کا مجھے فون آیا کہ جی میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، بچی کا نام بھی بتا دوں، موریل سید اس کا نام ہے، اور یہ ہمارے بہت مشہور ایک دانشور ہیں، اپنے نجم حسین سید صاحب، پنجابی پیارے ہیں، پنجابی میں شاعری کرتے ہیں، پنجابی کے بڑے ماہر ہیں۔ مطلب ہمیں ان کے اوپر مان کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں لوگ جو کہ پنجابی کو اپنا مانتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بولی ہے، ماں بولی ہے بلکہ، تو ان کی یہ نواسی ہے۔ تو یہ کہنے لگی کہ جی میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور شاید آرکیٹیکچر کی اسٹوڈنٹ ہے یا پتہ نہیں ہسٹری کی ہے، تو میں یہ نوگزہ پیروں کے اوپر ریسرچ کر رہی ہوں۔ تو میں نے یہ ایک یہاں پہ بیدیاں کے پاس گاؤں ہے لدر، بہت سال پہلے میں وہاں کسی اور کام سے گیا تھا، تو میں نے وہ تو نہیں ڈھونڈی۔ کہنے لگی کہ ایک وہاں پہ 9 گز کی قبر ہے، اور ایک یہ ڈیفینس سوسائٹی کے اندر 9 گز کی قبر ہے۔ تو یہ 9 گز کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ 9 گز ایک جنیرک ٹرم ہے، کیونکہ وہ جو وہاں جلال پور جٹاں کے نزدیک تانو کی ہے نا، وہ 9 گز پوری نہیں ہے، وہ میرے خیال ہے کوئی 6 یا 7 گز کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک جنیرک ٹرم ہے کسی بھی لمبی قبر کے لیے، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی اس کی ریلیجس سگنیفیکنس ہوگی، لیکن یہ واضح ہے کہ ایسے ہی وہ بس 9 گز وہ جتنی بھی ہیں نا، وہ نہ بھی ہو 9 گز کی تو اسے 9 گز ہی کہتے ہیں۔ یہ لاہور میں بھی ہے، بھاٹی کے اندر ایک شاید 9 گزہ پیر۔ تو کہنے لگی پھر یہ کہاں سے آئیں یہ قبریں؟ تو جو میری سمجھ میں ہے وہ تو میں نے اسے بتا دیا۔ ایک میں نے واقعہ اسے یہ بتایا کہ بھائی وہ بہت سال پہلے، کوئی 40-45 سال پہلے، ڈھونڈ تو میں کچھ اور رہا تھا، لیکن وہ جرنل آف دا رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے اندر ایک مجھے مل گئی کہ کسی ایک ڈپٹی کمشنر نے، شاید شیخو پورے کا ذکر ہے،
کہ اس نے ایک 9 گز کی قبر کھدوائی کچھ سن 1888 یا 1878 کچھ ایسا بنتا ہے، وہ وہاں سے اس کے اندر سے بدھا کا ایک بت نکلا، تو وہ ختم ہو گئی بات. اب 150 سال گزر چکے ہیں، اب تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ کرائی ہے. پہلے بڑا شور شرابہ بھی ہوا ہوگا اس کے خلاف، مسلمانوں نے ہی کیا ہوگا کہ لو جی حضرت فلاں علیہ السلام ستے پے سنتے انہوں نے جگاتا ویکھو پتھر ہو گئے. تو ہمارے پاس اس قسم کے بڑے بہانے ہیں، اور اگر اندر سے کچھ نہ نکلے تو پھر کہتے ہیں لو ایڈا وڈا بزرگ سی جی ساڈیاں گناہ گار رکھیاں وہ تے پیندیاں، انہیں اولا کر لیا. اولا بڑی چھیتی کرتے ہیں خالی قبراں والے. تو وہ اپنا اس بچی کو میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو اسے میں نے بتایا کہ بھائی وہ یہ ہے کہ جب 5ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں وہ تورمان اور اس کا بیٹا مہر گل ہونے تھے، ہنس تھے، وہ جب یہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو انہوں نے بڑا تہس نہس کیا، واہی تباہی مچائی انہوں نے، ہمارے یہاں قتل و غارت گری کی انہوں نے. اور اگر آپ اس کی ذرا تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو پنڈت کلہن کی جو کتاب ہے راج ترنگنی، جو کہ اس قتل و غارت گری کے 500 سال بعد تقریباً لکھی گئی، ہاں 550 سال بعد، اس میں بڑا پنڈت نے کھل کے بتایا کہ کس طرح وہ کرتا تھا، لوگوں کو تفریح کے لیے دریائے سندھو کے اندر پھینک دیتا تھا ڈوبتے ہوئے دیکھنے کے لیے، مہر گل جو تھا خاص طور پہ. اور اگر آپ ان کے سکے دیکھیں نا تو اتنی مکروہ ان کی شکلیں ہیں، عجیب بدصورت بھیانک، پتہ نہیں کرتوتیں بھی ان کی ویسی تھیں نا ہونوں کی. تو وہ اس زمانے میں یہ بدھسٹ تھا سارا، یہاں پہ شمالی انڈیا جو تھا یہ عام طور پہ بدھسٹ تھا، ٹیکسلا بدھسٹ تھا. تو جو جیسے یہ لوگ آ رہے تھے افغانستان سے وائی تبائی پھیرتے ہوئے آئے نا ادھر کو، تو خبر آئی ہوگی ہمارے جو آبا اجداد تھے، ہمارے ہی باپ دادے تھے جو بیچارے یہ بھکشو تھے اور یہ وہاں پہ پروہت تھے اپنے بدھسٹ مونسٹریز کے اندر. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ بے حرمتی کر رہے ہیں ہماری جو مقدس مورتیاں ہیں ان کی، تو انہوں نے مورتیاں دفنانی شروع کر دیں. اب اگر آپ غور کریں نا، بدھا کا مہا پری نروان اگر ان سچو آپ کو مل جائے، کسی ایک مونسٹری میں آپ کو مل جائے بدھا کی موت کا واقعہ، تو وہ بدھا کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے. اور ایک میں مثال آپ کو دے دوں، جہاں وہ ان سچو پڑا ہوا ہے وہ ہے کوئی 18-19-20 فٹ لمبا بت، اور وہ ہے بھمالا کی مونسٹری میں، جو کہ ٹیکسلا سے تھوڑا باہر آپ کو خانپور سے ہو کے جانا پڑتا ہے. خانپور جھیل کے اوپر سے چکر کاٹ کے آپ جاتے ہیں، بھمالا پہنچتے ہیں، وہاں مہا پری نروان بدھا کا ایک پڑا ہوا ہے، اور وہ چہرہ مشرق کی طرف ہے. وہ اس لیے مشرق کی طرف ہے کہ بدھا ان کے لیے تو چڑھتا سورج مقدس تھا، تو بدھا کا چہرہ وہاں چڑھتے سورج کو دیکھ رہا ہونا چاہیے. تو جب بھی یہ ایک مورتی کو دفنانا ہوتا تھا، ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ بدھا کا چہرہ ادھر رکھنے کے لیے وہ قبر کو نارتھ ساؤتھ لائن کرتے تھے. یعنی نارتھ ساؤتھ لائن ہوگی تو وہ کروٹ پہ لٹائیں گے تو بدھا کا چہرہ مشرق کی طرف جائے گا نا. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلمان بھی نارتھ ساؤتھ قبر بناتے ہیں. ہم تو سر کرتے ہیں نا نارتھ کی طرف، اور جو منہ ہوتا ہے، چہرہ جو ہوتا ہے مردے کا، وہ ہم موڑ دیتے ہیں سیدھے ہاتھ کو کہ وہ مکے کی طرف دیکھ رہا ہو، کعبے کی طرف دیکھ رہا ہو. یعنی سب کانٹیننٹس میں ہم سے مغرب کی طرف ہے نا کعبہ. ترکی والے دوسرے طریقے سے کرتے ہوں گے، ان کی قبریں ایسٹ ویسٹ الائنڈ ہوتی ہوں گی. جب جو ہمارے شروع کے لوگ تھے، جب انہوں نے ایک قبر دیکھی جو کہ نارتھ ساؤتھ الائنڈ بھی ہے اور لمبی بھی ہے، اب انہوں نے کھود کے نہیں دیکھا کہ اندر بت پڑا ہے یا کون پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو نہ ہو کوئی بڑا مسلمان تھا، اور نارتھ ساؤتھ ہے تو ہوگا بھی اسلامی مسلمان ہوگا. تو انہوں نے جو داستان ایجاد کی وہ یہ تھی کہ جناب چونکہ پہلے زمانے میں دیو ہوتے تھے، پتہ نہیں کتوں پڑھ لیا ہے نا خانہ خرابہ نے کہ پہلے زمانے سے دیو ہوندے سی، وہ کتنے لکھیا ہے کہ دیو ہوتے تھے.
وہ دیو پہلے زمانے میں ہوتے تھے لمبے لمبے لوگ، اور یہ لازمی کسی پیغمبر کی اولاد ہوں گے، اور انہوں نے جناب ان کو مختلف نام دینے شروع کر دیے. جیسے وہ جلال پور والے نے 2 نام ایجاد کر لیے جن کا کہیں تاریخ کے اندر یا کسی مذہبی صحیفے کے اندر کوئی ان کا ذکر نہیں ہے، وہ وہاں ایجاد ہو گئے. تو یہاں بھی ایجاد ہو گئے اسی طرح سے مختلف ناموں سے. یہ ایک جو غریب وال سیمنٹ فیکٹری ہے اس کے نزدیک بھی ہے حام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کمبیت علیہ السلام جو ہے نا، وہ دفن ہے گجرات میں. گجرات میں یہ لمبے لوگوں کی بڑا پتہ نہیں کیوں اتنی ضرورت تھی. وہ ہم جب جوان تھے نا تو کیا کرتے تھے، گجرات شریف جتی چور ہے. یہ میں نے سلوگن لکھے ہوئے بھی دیکھے ہیں وہاں پہ. اور شاید جتی چوری سے انہیں منع کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے آدمی آیا کرتے ہوں گے ادھر سے. تو وہ کمبیت علیہ السلام جو ہے وہ 100 گز لمبا ہے. اس کی جو قبر ہے وہ 300 فٹ لمبی قبر ہے. جب میں نے پہلی بار 1980s میں دیکھی تو وہ رڑے میں پڑی ہوئی تھی ایک قبر، بڑا لمبی قبر بنائی ہوئی تھی. اور پھر وہ جب میں دوبارہ گیا ہوں کہیں 90s میں تو اس کے اوپر لنٹل پڑ چکا تھا، چھت پڑ چکی تھی، اور وہ قبر اندر لمبی، اور اس کے اوپر جناب ہر 6 فٹ کے بعد ایک پگڑی تھی. ایسے لگتا تھا کہ اتنے سارے بندے جو ہیں نا ہیڈ ٹو فٹ دفنائے گئے ہوئے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں کوئی اتنا 100 گز لمبا بدھا کا بت تھا. وہ کہتے ہیں جی کمبیت حضرت نوح کا بیٹا تھا، پتہ نہیں کیڑا متریا پتر ہی ہونا ہے، کیونکہ حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں، حام، شیم اور جافت. اور اپنے غامدی صاحب، جاوید غامدی صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی بات چیت کی، اور انہوں نے بتایا اپنے ایک پروگرام میں کہ کون کون سی نسل کس بیٹے سے چلی. تو یہ کمبیت کدھر سے آ گیا؟ لے پالک بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، سانوں کی پتہ. تو اب یہ بچی کا سوال جو تھا نا کہ یہ 9 گزی کیوں، تو وہ جیسا میں نے کہا کہ وہ تو ایک جنیرک ٹرم ایجاد ہو گئی تھی. ہمارے یہاں یہ جتنی بھی قبریں ہیں اگر ان کو کھودا جائے گا تو ان کے اندر سے اول تو کچھ نکلے گا نہیں. تو پھر انہوں نے وہی کہنا نا کہ ہاں دیکھا ایڈا وڈا بزرگ سی جی اولا کر گیا، اور ساڈیاں گناہ گار رکھیاں ہوتے کیویں پی سکدیاں نے. اولا بڑی چھتی کر دینے، شرمیلے ہیں یہ جو نا پہلے زمانے کے بابے ہیں 30 فٹ لمبے، اولا بڑی جلدی کر لیتے ہیں. تو پردہ جنہاں نوں نہیں سمجھ آندی نا پنجابی، انہاں لئی پردہ کر لیندے ہیں. تو یا باقی وہ جو ہوں گے بدھا کے بت ہوں گے، تو جیسے شیخو پورے والے ایک دم اس کے بعد چپ ہو گئے ہوں گے کہ جس کی وہ پہلے پرستش کرتے تھے، اندر سے بدھا کا بت نکلا تو وہ اپنی انہوں نے الاپ بند کر دیے ہوں گے کہ یار چلو بستی ہوگی اگر زیادہ ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی. تو یہاں پہ بھی ہے. تو یہ موریل سید جو بچی ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ جناب جب میں وہاں گئی، جو ڈیفنس والی قبر ہے اس پہ، تو ایک مجاور بھی تھا، وہ اتفاق سے صحیح وقت پہ گئی ہوگی. تو جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے مجھے کہا کہ جی وہ 5 بجے کے قریب ہوتا ہے وہاں. میں بھی 5 بجے کے قریب پہنچا، 4:45 کے. اگر 5 سے پہلے وہ چلا جاتا ہے تو وہاں ہوگا، اور اگر 5 بجے آتا ہے تو میں وہیں ابھی ہوں گا تو وہ آ جائے گا. تو وہ جو قبر کا ایڈریس مجھے دیا تھا نا موریل نے، وہ تھا 178 پلاٹ نمبر تھا، اسٹریٹ 24، سیکٹر ڈی، فیز 1 اپنا ڈیفنس سوسائٹی. تو وہاں ہم پہنچ گئے، اور ڈیفنس سوسائٹی کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹریٹ مارکنگ بڑی سدھ ہے، آپ گم نہیں سکتے. تو جب میں 24 نمبر اسٹریٹ میں گھوما تو سیدھے ہاتھ پہ یہ تھے ایون نمبرز، یعنی 178 کچھ دوسرا کہ تیسرا مکان تھا. گھر بنا ہوا تھا، بڑی اچھا سا گھر بنا ہوا تھا، محمد سلمان صاحب کی پھٹی بھی لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار یہ تو گھر بن گیا، پتہ نہیں موریل نے کب دیکھی ہے یہ قبر، کے وہ کہتی ہے قبر ہے ادھر، تو یہ تو گھر بنا پڑا ہے. خیر ہم وہ گلی کے آخر تک گئے، پھر واپس مڑ کے آئے. تو جیسے ہم گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نہیں الٹے ہاتھ ایک گھر کے ساتھ ایک گلی سی ہے اندر جا رہی ہے. میں نے موٹر روک لی اور میں اندر گیا تو وہ واقعی وہ 30 فٹ کی قبر موجود ہے جناب وہاں.
یہ آپ اس کا ایک ویو دیکھ لیں، یہ 30 فٹ کی قبر ہے، اور اس کے کتبے پہ بڑا دلچسپ ہے. نام بیچاروں کو نہیں یاد کرنے آئے، جو وہ فراڈیے ہیں نا، جو کہ بڑے بڑے، کوئی حام علیہ السلام کو ادھر لے آتا ہے، کوئی مانوخ اور تانوخ پتہ نہیں کیا ایجاد کر لیتے ہیں. یہ کوئی سادہ لوگوں نے بنائی تھی، کیونکہ اس کا نام ہے حضرت پیر نو گدا. کی گل ہوئی حضرت پیر نو گدا، ہاں جی، نو گدا. تو وہ قبر موجود ہے اور باقاعدہ کپڑا شپڑا ڈلا ہوا ہے، اور ایک جگہ وہ چھوٹی سی جنگلہ سا اس نے لگایا ہوا ہے کہ آپ جوتے اتار کے اندر جائیں. تو مجھے تو پتہ ہے یہ فراڈ ہے، تو میں تو جوتوں سمیت چلا گیا، کیونکہ مجاور تو تھا نہیں جو میرا آ کے سر پھاڑتا. تو وہ میں نے جا کے تصویریں وغیرہ کھینچی. جگہ کوئی 2-2.5 کنال کا پلاٹ ہے جس پہ یہ ساری رکی ہوئی ہے جگہ. میں بڑا حیران تھا کہ اتنا سارا ریئل اسٹیٹ چھوڑ کیسے دی گئی. لیکن جب میں وہاں کچھ دیر میں نے گزاری تو پھر مجھے ہوا کہ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ یہ ریئل اسٹیٹ بچ گئی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پیڑ ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹالی ہے، اور یہ کچھ نہیں تو کوئی 150 سال سے زیادہ ہی پرانی ہوگی، کم پرانی نہیں ہو سکتی. اس کا جو حجم تھا، جو تنا تھا، وہ اتنا بڑا تھا. پھر یہ برگد کا پیڑ ہے، بوڑ کا، کمال کا پرانا پیڑ ہے. یہ بھی اسی طرح کا 100-200 سال پرانا ہی ہوگا. اور پیچھے ایک برگد کا اور پیڑ ہے جو اس تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہے. ایک چھوٹا برگد کا پیڑ بھی ہے، تیسرا ایک چھوٹی ٹالی اور ہے، اور ایک طرف ایک نیم بھی ہے. اور یہ باقی جو دو ہیں نا، نیم اور ٹالی، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. قبر کی الائنمنٹ بھی نارتھ ساؤتھ ہی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کی ہوتی ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مسلمان ہی بنانا تھا، اس کو پیر ہی بنانا تھا. لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ کب سے ہے. درختوں کی جو عمریں میں نے اندازے میں لگائی ہیں 100-150-200 سال کی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں 150-200 سال پہلے یہ کوئی فراڈ چالو کیا گیا تھا. اس سے کم نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ہے کیا، یہ تو کھود کے آپ دیکھیں گے. اگر کچھ نہ نکلا تو وہ کہیں گے لو جی وہ اولا کر گیا بزرگ، ایڈا وڈا پیغمبر یا پیر سی تو انہیں اولا ہی کرنا سی. تو دوسرا یہ ہوگا کہ شاید بت نکل آئے. لیکن میری اب ایک خواہش ہے، وہ وہاں پہ کوئی 10-15 منٹ گزارنے کے بعد میری یہ خواہش ہے کہ یہ نہ کبھی قبر کھودی جائے، اور یہ اسی طرح رہے. کیونکہ جس دن یہ قبر کھد گئی، یہ جو 2-2.5 کنال کی زمین ہے، 2.5 سے بھی شاید تھوڑی زیادہ ہی ہوگی، اتنی تو بہرحال ہے، یہ مکان بن جائے گا. اور سب سے پہلا کام ہوئے گا رخ وڈو. یہ رخ ایک نہیں اتھے رہنا چاہیے. انہوں نے جو اتنے یہ خوبصورت پیڑ ہیں یہ سارے کاٹ دینے ہیں. اور یہ سارے، یا ٹالی تو چلو پھر فرنیچر میں استعمال ہو جائے گی، یہ باقی جو پیڑ ہیں یہ جلا دیے جائیں گے. تو انہوں نے جو اپنے اندر کاربن سموئی ہوئی ہے نا، گلوبل وارمنگ کو کچھ انہوں نے جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کو روکنے میں، وہ جو کاربن ہے وہ ہم دوبارہ ایٹماسفیئر میں چھوڑ دیں گے ان کو جلا کے، تاکہ گلوبل وارمنگ مزید ہو اور ہم اور مزید ذلیل و خوار ہو کے مریں. اچھا، جاتے جاتے قبر کا یہ ہے کہ اس نے جو یہاں پہ مجاور اتفاق سے موریل کو، بچی کو مل گیا، اس نے بتایا کہ جناب یہ تو کچھ سال پہلے تک یہاں پہ عرس بھی ہوا کرتا تھا، یعنی ڈھول ڈھمکا، ناچ گانا، میلہ ٹھیلا لگتا تھا. کیونکہ دیکھیے یہ ڈیفینس سوسائٹی تو یہ میرا خیال ہے کچھ 45-40 سال پہلے بننی شروع ہوئی ہے، اور یہ جو فیز 1 ہے یہ اسی زمانے میں پہلے بار بننا شروع ہے. تو اس سے پہلے تو یہاں کھیت کھلیان تھے، کھلا علاقہ تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بہت طاقتور فوج ہے، انہوں نے کوشش بھی کی ہو کہ یہ کرنا ہے، لیکن پھر چونکہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم توہم پرست زیادہ ہیں مذہبی ہونے سے. مذہبی ہم نہیں ہیں، ہم توہم پرست ہیں، اور سارے کے سارے ہم جو باقی ہیں نا منافق ہیں. تو وہ انہوں نے یہ جب لوگوں نے آ کے کیا ہوگا ہلا گلا کہ نہیں جی نہیں یہ تو بزرگ ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا ہوگا چلو یار یہ اتنا سا چھوڑ دو. تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی کہ یار 2.5 کنال یہ تو روکڑا ہے بھائی، لیکن کیا کرتے، چھوڑنا پڑا، کیونکہ اللہ کے عذاب سے بھی تو ڈرتے ہیں نا ہم. اس نے بتایا کہ جی کچھ سال پہلے تک عرس بھی ہوتا تھا. یہ موریل نے مجھے بتایا کہ عرس ہوتا تھا اور خوب میلہ ٹھیلا لگتا تھا، لیکن وہ پھر ڈیفینس والوں نے منع کرا دیا.
اب یہ یہاں تک تو ان کی طاقت کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ رولا رپا بند کرا دیا. سلمان صاحب پتہ نہیں کتنے تنگ ہوتے ہوں گے جن کا گھر 178 نمبر ہے. لیکن کوئی بھی فوجی جرنیل یا بریگیڈیئر جو ہوتا ہے ڈیفنس سوسائٹی کا چیف جو ہوتا ہے وہ بریگیڈیئر ہوتا ہے میرا خیال ہے, اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو کھدوائے. اور میری دعا تو یہی ہے کہ یہ نہ ہی کھودا جائے, یہ جو پیڑ ہیں یہ بچے رہیں.